جب مودی نے مقبوضہ کشمیر کے اوپر اپنا آئینی تسلط قائم کیا، ہمیں روس کی طرف سے ذرہ برابر بھی سپورٹ نہیں ملی، اور ہم رشیا سے بھی کوئی ان کے ساتھ بھی الائن نہ ہو سکے، ان کے ساتھ بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکے، اور ویسٹ کو بھی ہم نے ناراض کر لیا۔ تو آپ کے خلاف جب یونائٹڈ نیشن میں گئے تھے تو ویٹو کس نے کیا تھا کشمیر کے اوپر؟ پھر ٹریٹی آف فرینڈشپ اینڈ کوآپریشن انڈیا کے ساتھ 1971 کی بنگلہ دیش کی انویژن سے پہلے کس نے کیا تھا؟ ہم مقبوضہ کشمیر پہ بات کریں گے یا رشیا سے کہیں گے کہ آپ ہماری سپورٹ کریں، تو ظاہر ہے مورلی تو رشیا کمزور ہو چکا، پہلے کریمیا پہ قبضہ کر لیا۔ جے ہند دوستوں جب کسی ملک کی باغ ڈور کسی کمزور انسان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو اس کا خمیازہ اس ملک کی عوام کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ دوستوں یہی حال ہمارے پڑوسی دیش پاکستان کا ہے، جہاں ایک طرف روس اور یوکرین کے بیچ جنگ چل رہی ہے، جس وجہ سے امریکہ اور یورپ روس کے خلاف ہو گئے ہیں اور رشیا پر سینکشن لگائے جا رہے ہیں، اور اسی بیچ پاکستانی پی ایم عمران خان چلے گئے روسی دورے پر، جسے دیکھ کر امریکہ اور یورپ آگ ببولا ہو گئے اور پاکستان کو گمبھیر پریڑام بھگتنے کی دھمکی دے ڈالی، جس کی شروعات ہو چکی ہے۔ امریکہ نے پاکستان پر $5.5 کروڑ کا جرمانہ لگا دیا ہے، اور اب یورپ بھی پاکستان پر سینکشن لگانے کی تیاری کر رہا ہے۔ دوستوں عمران خان کا روسی دورہ بری طریقے سے وفل ہو گیا ہے، اور پاکستانی میڈیا بھی عمران خان کے خلاف ہو گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا بول رہی ہے کہ ہم کتنا بھی روس کی پونچھ پکڑ کر گھوم لیں، وہ بھارت کے خلاف ہمارا ساتھ کبھی نہیں دے گا۔ دوستوں ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے اور مضبوط ہوتے بھارت کی دھمک کو محسوس کیجیے۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کو سپورٹ نہیں کر رہا آپ، کیونکہ مودی کے ایشو پہ میرا خیال ہے شاید پاکستان سپورٹ چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے نہیں دیا۔ دیکھیے ہر ملک اپنے اپنے فیصلے کرتا ہے، ہمیں ان فیصلوں سے قطع نظر اپنے مفادات کی ترویج کے لیے خارجہ پالیسی چلانی ہے نا۔ اب اگر ہم دیکھیں 2019 میں جب مودی نے مقبوضہ کشمیر کے اوپر اپنا آئینی تسلط قائم کیا، ہمیں روس کی طرف سے ذرہ برابر بھی سپورٹ نہیں ملی۔ ان کے جو بیانات تھے، ان کا جو طریقہ کار تھا، کہیں ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملی۔ اب اگر اس کو سامنے رکھے تو پھر تو رشیا نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمیں رشیا سے تعلقات رکھنے ہیں۔ ہمیں اپنے دوست ممالک سے بھی نہیں چھوڑ دیں، جن سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انہوں نے بالکل درست کہہ رہے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ ہمیں جب ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کو جج کیا جائے گا، جب پاکستان کے اوپر دوسری طرف سے اگر بیر واسی صاحب پرائم منسٹر ہوتے ہیں تو نہ جاتے جی، وہ اگر مجھ سے وہ رائے لیتے تو میں یہ کہتا، اور میری عمران خان صاحب کو یہ رائے ہوتی اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ وہ اس دورے کو ضرور کریں لیکن اس کو ملتوی کریں۔ یہ جو سارا کرائسس ہے، اس کے دوران جو خارجہ پالیسی کو پرکھنے کا معیار ہے وہ اس وقت ٹوٹ پوٹ گیا ہے۔ وہ جو بائی لیٹرل ریلیشن ہم چاہتے تھے پاکستان ابھی بھی چاہیں گے کہ وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا سیکیورٹی ایشو ہے۔ میں پھر دہرا دوں کہ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد، لیکن کم از کم 1989 میں برلن وال گرنے کے بعد سب سے بڑا کرائسس ہے اس وقت یورپ میں، اور اس میں تمام سیکیورٹی ایشوز انوالوڈ ہیں، سب کو اپنی فوجیں جو ہیں وہ موبلائز کرنی پڑ گئی ہیں۔ ایسے موقع پر پاکستان کی طرف سے مس انٹرپریٹ ہوگا۔ چلیں حکومتوں کو ہم سمجھا دیتے ہیں، ہم یورپین یونین کو سمجھا دیتے ہیں کہ نہیں ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے، لیکن آپ آج کے اخبارات دیکھ لیں، تمام مغربی دنیا کے وہ سب اس سے بھرے ہوئے، دنیا ویسے جیسا یہ فرمائیے گا سر، یہ ایک ہوتا ہے جب بھی تعلقات ہوتے ہیں ملکوں کے کہ آپ جاتے ہیں ٹچ کرتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے دوسرے ملکوں کو متاثر کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس بھی بہت زیادہ آپشنز ہیں۔ اب ہم کیونکہ ایک بہت ہی نازک ٹائم میں ہم نے بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے، اور میرا خیال ہے اچھا انیشیٹو لیا ہے، میں باتیں ہر قسم کی آ رہی ہیں لیکن ٹھیک ہے ہم نے ایک اچھا انیشیٹو لے لیا، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں جائیں، دورہ کیا، واپس آ گئے، اور ہم رشیا سے بھی کوئی ان کے ساتھ بھی الائن نہ ہو سکے، ان کے ساتھ بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکے، اور ویسٹ کو بھی ہم نے ناراض کر لیا، تو یہ نہ ہو کہ دو طرفہ نقصان ہو جائے پاکستان کا۔ تو ویسٹ آپ سے راضی قابو ہے یار، بات یہ ہے دیکھیں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں ابھی جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے تعلقات پہ ایک نظر دوڑائیں تو آپ کے خلاف جب یونائٹڈ نیشن میں گئے تھے تو ویٹو کس نے کیا تھا کشمیر کے اوپر؟ پھر ٹریٹی آف فرینڈشپ اینڈ کوآپریشن انڈیا کے ساتھ 1971 کی بنگلہ دیش کی انویژن سے پہلے کس نے کیا تھا؟ پھر ہم نے جب وہ یو ایس ایس آر افغانستان میں آیا تو ہم نے انہیں پھولوں کے گلدستے بھیجے تھے، ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے ان کی فورسز کے ساتھ کیا کچھ کیا افغانستان میں،
है ना। इमरान खान से जमीनी खुद मुख्तारी के ऊपर भाषण सुनना चाहेंगे उस वक्त जबकि पुतिन खुद जमीनी खुद मुख्तारी को वायलेट कर रहे हैं? नहीं सुनना चाहेंगे ना। यही वो प्रॉब्लम है कि टाइमिंग का क्राइसिस है कि जब आप पाकिस्तान ने एक असूली पोजीशन लेनी है और वो असूली पोजीशन इस टाइम पर आकर, अगर वजन दो हफ्ते बाद, 2 हफ्ते पहले विजिट हो रहा होता तो इसकी कोई उतनी अहमियत नहीं थी, लेकिन इस वक्त जबकि वो खुद जमीनी खुद मुख्तारी को वायलेट करें, वो पाकिस्तान से भाषा नहीं सुनना चाहेंगे। ये अब अगर हम मकबूजा कश्मीर पे बात करेंगे या रशिया से कहेंगे कि आप हमारी सपोर्ट करें, तो जाहिर है मॉरली तो रशिया कमजोर हो चुका है। पहले क्रीमिया पे कब्जा कर लिया, फिर खुर्रम चौधरी साहब 14 से 8 साल हो गए। पैरेलल नहीं है जी। देखें चौधरी साहब, अगर बात आप सुने। इसको देखें, जो अग्रीमेंट थी, वर्बल अग्रीमेंट दी थी, कमिटमेंट दी थी नेटो ने कि इट विल नॉट मूव ईस्टवर्ड्स अराउंड द सिक्योरिटी पैरामीटर्स ऑफ रशिया, तो वो उन्होंने वायलेट किया। और वो जो मिन्स्क एग्रीमेंट की बात हो रही है कि जी उस पे, तो इसका मतलब कि वेस्ट भी समझ रहा है, पार्ट ऑफ द वेस्ट, कि इस चीज को बैठ के सेटल करना पड़ेगा। और इस वक्त जो रूस कर रहा है, वो रूस का एक रिस्पॉन्स भी है जिसको जस्टिफाई पाकिस्तान ने नहीं करना। मेरे ख्याल में जो हमारी जो स्टेटेड दफ्तर खारजा की भी जो पोजीशन है वो यही है कि कोई भी इस तरह का मामला हो तो जो दोनों फरीकैन है वो डिप्लोमेसी के जरिए इसको हल करें। जंग किसी मसले का हल नहीं है, और यही मेरे ख्याल में बेहतर पोजीशन है। दूसरा, जाहिर है कि रूस की पॉलिसी पे हम तनकीद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड ये भी आप देखें, वो जो वेस्ट है, खास करके अमेरिका, इतना हाई मॉरल ग्राउंड लेता है। सबसे ज्यादा इन्वेजन तो उन्होंने किए हैं। अब रूस का भी एक मसला है ना, वो कहते हैं कि आप यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाना चाहते हैं, और आपको पता है कि आप नेटो के जब अगर मेंबर बन जाएं तो उनका एक नेटो का आर्टिकल 5 है कि अगर आपकी नेटो के किसी मेंबर पे हमला होगा तो रशिया का मसला ये है कि आप उनको इनसर्कल कर रहे हैं। और माजी में ये हुआ है, हमने अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में रशिया का क्या हाल किया है, तो रशिया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या हुआ?